صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم کہ وہ تلاوت کرے ان پر، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ دہرا لیں، ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر، آیاتکا تیری نشانیاں، ویعلمہم الکتاب اور وہ ان کو سکھائے کتاب، والحکمت اور حدیث، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، انکا بے شک تو، انت العزیز الحکیم تو ہی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے ہمارے رب تو بھیج ان میں رسول ایک انہی میں سے، اے ہمارے رب تو ان میں بھیج ایک رسول انہی میں سے۔ اس جملے میں بڑے سارے سوالات ہیں۔ پہلی چیز ہم پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ یہودی عیسائی جانتے تھے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، مبعوث ہونے والے ہیں، اسی لیے وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کے یثرب میں آ کے آباد ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہود نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسحاق میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہے ہی نہیں، لہذا ہم آپ کو رسول، اتنی بات ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں سے کیوں تھے؟ یہ سوال باقی ہے۔ اگر بنی اسرائیل میں سے آتے، ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کا جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہو جاتا، اللہ بھیج سکتا تھا، اللہ بنی اسرائیل میں سے بھیج دیتا تو کیا ہوتا؟ بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دعا پہ غور کریں، آپ کو کئی سارے نقطے ملیں گے۔ پہلا نقطہ، یہاں پہ کون دعا کر رہا ہے؟ اور نہیں سمجھ آئی، کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں پہ حضرت اسحاق کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ حضرت اسحاق کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو اولاد دی، یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یہ بھی نبی، آگے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اگر آپ علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ آتے، یہ دعا تو پوری ہوئی نہیں تھی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ دعا تو پوری پھر ہوئی نہیں تھی کہ اے ہمارے رب تو بھیج ان میں رسول ایک انہی میں سے۔ اچھا، ایک اور طریقے سے ہم آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعا سب سے پہلے کس نے کی؟ بولیں، ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا، انہوں نے دعا کہ اللہ میری اولاد میں سے بھی امامت جاری رکھنا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں اسحاق، کیا نام ہے؟ اسحاق۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سارہ۔
کیا نام ہے؟ سارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سارا علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق، ان کی آگے نبوت کا امامت کا سلسلہ چلتا رہا، نبی آتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا نام ہے ہاجر۔ کیا نام ہے؟ ہاجر۔ پھر بولیں ہاجر۔ سارے ہاجرہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاجرہ۔ جبکہ اردو میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو یہ ہاجرہ ہی لکھتے ہیں اردو والے، لیکن جب بھی آپ عربی میں پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ہاجر ہی ملے گا، کیونکہ نام اصل ہاجر ہی ہے، ہاجرہ نہیں ہے۔ سب نے نام بھی ہاجر ہی رکھا ہوا ہے، بہرحال نام کیا ہے؟ ہاجر۔ ایک اور نام مجھے یاد آیا، ہندا۔ سارے مولوی ہندا ہی بولتے ہیں، جبکہ نام وہ ہند ہے، ہند۔ اور یہ کیا نام ہے؟ ہاجر۔ ہاجر۔ اب ان کی بیٹے کون ہیں؟ بولے نا، اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا جی، یہاں پہ بات ختم ہوگی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسری بیوی کا نام ہے قنطورہ۔ کیا نام ہے؟ قنطورہ۔ آگے ان کی بھی اولاد میں سے یہ جو مدین کے اندر پیغمبر آئے حضرت شعیب علیہ السلام، کہتے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے، یعنی وہ بنو قنطورہ میں سے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں، 2 کے آگے وہ پیغمبروں کا سلسلہ جو ہے چلتا رہا۔ تیسرے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ، دوسری بیوی کے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان سے آگے نبی کوئی نہیں آیا۔ اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسماعیل میں سے نہ آتے، یہ تو امامت کا وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ تو پوری نہیں ہو رہی تھی۔ لہذا یہ ضروری تھا کہ جو پیغمبر آئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک اور بات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اگر یہودی تھوڑی سی بھی عقل کے ناخن لیتے، انہیں پتہ چل جانا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہے وہ بنی اسرائیل سے آ ہی نہیں سکتے، وہ بنی اسماعیل میں سے ہی آئیں گے۔ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام مکہ میں آئے؟ بولیں نہیں آئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مکہ میں آئے؟ نہیں۔ ان کے آنے کا اس سرزمین پہ ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ مکہ میں آئے کون تھے؟ بولیں شاباش، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے نا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی والدہ کے ساتھ، حضرت ہاجر علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ زمزم کا کنواں بھی پھر وہیں سے نکلا، اور وہیں سے مکہ شہر کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے پھر وہ قافلہ آیا، وہیں پہ شادی ہوئی، اور وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی۔ یہ حجاز میں، یہ مکہ میں، یہ جو قریشی تھے نا، یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ قریشی کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو جب مکہ سے کسی پیغمبر نے آنا ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھوڑی آئے گی، وہ بنی اسرائیل تھوڑی آئیں گے، وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئیں گے نا، کیونکہ وہاں پہ آباد ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، وہاں پہ ہے ہی سارے قریشی ہیں، وہاں پہ سارے موجود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یقیناً پیغمبر بھی انہی میں سے آئے گا۔ پیغمبر تھوڑا پھر کسی اور سے، کسی اور کی لڑی میں سے آئے گا۔ تو لہٰذا اگر وہ غور کر لیتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں نا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے انہوں نے آنا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، تو بھیج، مبعوث کر۔ مبعوث یاد رہے، بعثت اور ولادت میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بعثت کی آیتیں پڑھ کے ولادت کے جشن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی آپ کی بعثت کب ہوئی؟ فرمایا کہ میری بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. ولادت اور ہے، بعثت اور ہے. تو فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے. کن میں سے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان قریشیوں میں سے، ان مکہ میں آباد ہونے والوں میں سے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پیچھے آپ نے سنا پڑا، مکہ کے لیے دعا ہوئی، مکہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا ہوئی، مکہ کی آباد کاری کے لیے دعا ہوئی، مکہ کی رونقوں کے لیے آباد ہوئی. تو یقیناً یہ جو دعا ہو رہی ہے اور یہ اس پیغمبر کو مانگا جا رہا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے مانگا جا رہا ہے. کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث، تو مبعوث کر، بھیج، فیہم، ان میں. کن میں؟ ان مکہ والوں میں، ان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، رسولاً، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو. بشریت سے اس کا تعلق ہو. کس سے تعلق ہو؟ بشریت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، لیکن آگے انشاءاللہ بشریت کا ذکر آئے گا، وہاں پہ ہم پھر اس کی مزید وضاحت کر لیں گے. یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے کہ اے ہمارے رب تو بھیج ان میں رسول ایک انہی میں سے. کن میں سے؟ ان بشروں میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان قریشیوں میں سے، ان مکیوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں کون ہوں؟ جب آپ سے پوچھا گیا نا آپ کا تعارف، آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وبشرا عیسیٰ، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. وہی خوشخبری جس کا غالباً سورہ صف میں ذکر ہے کہ من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا احمد علیہ السلام، ان کا نام ہوگا. تو آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی. ساتھ فرمایا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ ورأت امی، میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا، ان یخرج منہا نور، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے. فرمایا کہ اضاءت، اس نے روشن کر دیا ہے قصور الشام، شام کے محلات کو. جس نور نے روشن کر دیا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف ہے. یہ شام کی طرف نور کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ شام کے محلات کو روشن کرنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت جب پوری دنیا میں فتنے ہوں گے نا، تو جو اسلام کا مرکز ہوگا وہ شام ہی ہوگا. وہیں پہ جو ہے ایمان اسلام اکٹھا ہوگا. باقی دنیا میں جب ایمان اسلام ختم ہو جائے گا، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ شام کا ہی رخ کریں گے. ایک صحابی نے جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ قیامت کے نزدیک حالات بیان فرمائے اور فرمایا جند من العراق، جند من الشام و جند من الیمن. مختلف لشکر ہوں گے، عراق کے لشکر، شام کے لشکر، یمن کے لشکر. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر میں وہ پالوں تو میں کس لشکر کا ساتھ دوں؟ فرمایا جند من الشامی، جو شام کا لشکر ہے تم اس کا ساتھ دینا. کیوں؟ کیونکہ وہی حق کے قریب ہوں گے، وہی حق والے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہاں آئیں گے؟ ینزل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فی منارت دمشق، شام کی ایک مسجد، اس کے منارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ اتریں گے. بہرحال شام کے متعلق اور بھی بڑی ساری احادیث موجود ہیں.
تو یہ معنی ہے کہ شام کے محلات کا روشن ہو جانا، کہ قرب قیامت بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایمان اسلام قائم رہے گا۔ اور ربنا اے ہمارے رب، وبعث تو بھیج فیہم ان میں رسول، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو تلاوت کریں ان پہ آیات کا، تیری آیات کا۔ دراصل یہ آیت جو ہے نا پچھلی تمام آیات مباحثے جو یہودیوں سے ہوئے اس کا خلاصہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے تھے، بنی اسماعیل میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ وہ جو دعا کی گئی تھی وہ دعا ہی بنی اسماعیل میں کے لیے کی گئی تھی، تو لہذا اس پیغمبر نے بنی اسماعیل میں سے ہی آنا تھا، لہذا اب تمہارے لیے عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ تم اس پیغمبر پہ ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب تو بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیات کی ان پہ تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی۔ کتاب سے مراد قرآن، والحکمت اور حدیث۔ حکمت دو ہی چیزیں اور یہ دو ہی بنیادی اصول ہیں، دو سے ہی جنت ملے گی، ان دو کو مضبوطی سے تھام لیجئے، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا اس کے پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کی سنت، پیغمبر کا فرمان، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دو ہی چیزیں سکھلانے کے لیے آئے تھے، اور دعا ان دو چیزوں کی ہوئی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ ان کو تعلیم دے کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ کا معنی پاک کرے، کس سے پاک کرے؟ شرک سے، بدعت سے، کفر سے، نفاق سے اور معاشرتی برائیوں سے، جھوٹے اور باطل رسم و رواج سے، غلط کاموں سے ان کو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ ربنا ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم تو بھیج ان میں رسول ایک انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا جو تیری آیات ان پہ تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی غالب ہے، مکمل حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، خصوصاً ہمارے قاری عبداللہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو مکمل شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما، صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ ہم سب کی، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔